ناظرین السلام علیکم. ناظرین ڈاکٹر دانش اب تک ڈاکٹر دانش کے ساتھ حاضر. ناظرین آئیے اس سے پہلے کہ میں کچھ اور بات کروں، ایک پیکیج ہے اور وہ مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے ہے جو نیب ایک احتسابی ادارہ ہے، انہوں نے ان کو نوٹس دیا ہے. سنا ہے کہ وہ نوٹس خبر آئی ہے کہ ایشو ہوا ہے جو مولانا فضل الرحمان صاحب کو بلایا گیا ہے، اس پر مولانا فضل الرحمان صاحب کا کیا ری ایکشن ہے وہ ذرا دیکھتے ہیں، پھر اپنے مہمانوں سے بھی بات کرتے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں. ہزار کرے بھاڑ میں جائے ان کے ریفرنس، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے ان کی. میں وہ آدمی نہیں ہوں جو اس قسم کے ریفرنسوں کے سامنے جھکوں گا. میں ان کے ریفرنسوں کی دھجیاں بکھیر دوں گا. یہ ہوتے کون ہیں کہ ملک کو کوئی شرافت کی سیاست کرے تو اس کو شرافت سے سیاست نہ کرنے دیں؟ یہ انصاف کے بابے ٹھہرے. انصاف کا قتل کرنے والے سے میں انصاف کی توقع نہیں رکھ سکتا. میں ان کو انصاف کے ادارے نہیں تسلیم کرتا. یہ انتقامی سیاست کی بات کرنے والے ہیں. میں ان کے فائلوں کو پھینک دوں گا ان کے سامنے اگر انہوں نے ایسی جرت کی تو. میں چھٹی کا دودھ ان کو یاد دلا دوں گا. اس طرح کی سیاست، بغیر سیاست فضل الرحمان نے نہ اپنے باپ دادا سے سیکھی ہے اور نہ خود اس کا درس کبھی سیکھا ہے. ہمیں جمعیت علماء ہند کے اور پورے ہندوستان کی تاریخ کی تربیت ہے. آزادی کی جنگ ہم نے لڑی ہے. آج ہمیں پھر غلام بنانا چاہتے ہیں. کس کا غلام ہم بنانا چاہتے ہیں؟ نہ ہم پاکستان میں کسی ادارے کے غلام ہیں، نہ ہم امریکہ اور مغرب کی سیاست کے غلام ہیں. انشاءاللہ یہ جدوجہد جاری رہے گی. ہم مرعوب نہیں ہیں. ہم ان کو بتا دیں گے کہ احتساب کس چیز کا نام ہوا کرتا ہے. احتساب ہم کریں گے. احتساب انہی اداروں کا کریں گے. احتساب انہی حکمرانوں کا کریں گے. احتساب انہی لوگوں کا کریں گے جو پاکستان میں احتساب کے نام پر سیاسی بدمزگی اور سیاسی کھیل کھیلنا چاہتے ہیں. جی ناظرین، آپ نے دیکھا مولانا فضل الرحمان صاحب نے دو ٹوک الفاظ میں بہت سخت جملے ادا کیے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ملک میں اس وقت جو ہے وہ کنفرنٹیشن کی فضا قائم ہو گئی ہے. بہت سخت، ماضی میں اتنی سخت کنفرنٹیشن کی فضا ہم نے نہیں دیکھی تھی. کون ہے جو اداروں کو سیاست میں گھسیٹ رہا ہے اور ادارے کو متنازع بنا رہا ہے؟ اس پہ بھی بات کریں گے. حالانکہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ افواج پاکستان تمام سیاسی جماعتوں، تمام کارکنوں اور پوری قوم کا ادارہ ہے. اس سے پہلے کہ میں اس کے اوپر اس ایشو پہ بات کروں، میرے پاس 3 اہم گیسٹ ہیں، ان کا تعارف کراتے ہیں. میں اس کے بعد پھر میں ایک بریک پہ جاتا ہوں. میرے ساتھ ہیں جناب زعیم قادری صاحب. زعیم قادری صاحب سینئر سیاستدان ہیں، ایک بڑا نام ہے. آپ کا بہت شکریہ سر، آپ نے ہمیں جوائن کیا. اس کے ساتھ میرے ساتھ سینیٹر حافظ حمداللہ صاحب ہیں، مرکزی رہنما JUIF. آپ کا بہت شکریہ سر، آپ نے ہمیں جوائن کیا. اور ہمارے ساتھ ہیں شوکت بسرا صاحب، ترجمان پنجاب حکومت پاکستان تحریک انصاف، ایک بڑا نام. سر آپ کا بڑا شکریہ، آپ نے ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کیا. ناظرین ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور چند اہم سوالات دیکھتے ہیں کیا کہتے ہیں یہ ہمارے مہمان اس سلسلے میں. آپ کے سامنے ہم لے کے آتے ہیں. چھوٹا سا بریک لیتے ہیں پھر واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. جی میں آتا ہوں جناب زعیم قادری صاحب کی طرف. زعیم قادری صاحب، نیب ریاست کا ایک احتسابی ادارہ ہے سر، اور 2 سالہ کارکردگی آپ کی نظر میں کیا ہے سر؟ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. اور اس کے ساتھ ساتھ احتسابی ادارے نے APC کے فوراً بعد مولانا فضل الرحمان کو سنا ہے کہ نوٹس جاری کیا ہے، اور جس کے اوپر ابھی آپ نے پیکیج میں دیکھا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو اسٹیٹمنٹ دیا ہے. کیسے دیکھتے ہیں سر اس کو؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، جس دن سے جنرل پرویز مشرف نے اس ادارے کی باغ دور ڈالی، اس دن سے اس ادارے پر یہ مہر ثبت ہو گئی کہ یہ آرم ٹوسٹنگ کے ذریعے سیاسی لوگوں کو، چاہے وہ PMLQ بنانے کا عمل ہو، چاہے PPP پیٹریوٹ بنانے کا عمل ہو، اس تمام عمل کی واضح طور پر ایک جس کو کہتے ہیں کہ مہم جوئی جو تھی وہ نیب کے ذریعے کی جاتی رہی. اور یہ قصہ آج کا نہیں ہے، یہ جنرل پرویز مشرف کے زمانے سے رائج و فائق ہے. جہاں تک آج اس بات کا تعلق ہے تو مجھے صرف یہ بتا دیجئے
کہ کتنے وزراء کتنے وہ معاملات جو کھل کر عوام کے سامنے آئے, چاہے وہ چینی کا معاملہ ہو, چاہے وہ آٹے کا معاملہ ہو, چاہے وہ دوائیوں کا معاملہ ہو, چاہے وہ اس ملک میں میٹرو کا معاملہ ہو, چاہے مالم جبہ کا معاملہ ہو, جس میں حکومت سے کوئی پوچھ گچھ کی گئی ہو, تو ایسی کوئی نوید یا نظیر آپ کو پیزا کا بھی معاملہ ہے سر, نیب کے محکمے میں. جی یہ تو چند معاملات عرض کیے نا آپ کی خدمت میں, جبکہ ایک لمبی طویل فہرست ہے جس میں صرف اور صرف اپوزیشن کو آرم ٹوسٹنگ کے ذریعے جو ہے وہ قائل اور رائج اور فائق کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. لیکن ایک بات میں یاد کرتا چلوں کہ اب جس شخص کو انہوں نے چھیڑ لیا ہے اس کا نام ہے مولانا فضل الرحمان, اور میں خود ان کی ذات سے واقف ہوں. وہ واقعتاً ایک فقیر منش آدمی ہے, اور آپ دیکھیے گا کہ وہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم اس نیب کو جس طرح جواب دیں گے, میں آپ کو واقعتاً کہتا ہوں کہ وہ اسی زبان میں ان کو جواب دیں گے. حد ہو گئی اس بات کی کہ جب آپ ایک شخص کو نوٹس بھیجتے ہیں اور پھر اس کو چھپا لیتے ہیں, نہ وہ نوٹس مولانا فضل الرحمان تک پہنچتا ہے, نہ وہ نوٹس میڈیا تک پہنچتا ہے, بلکہ پتہ یہ لگتا ہے کہ صرف ایک پریس ریلیز دی گئی ہے کہ ہم نے نوٹس بھیج دیا ہے, مجھے کوئی اس کی کاپی تو دکھا دے. تو یہ ہے وہ صورتحال جس پہ آپ میڈیا ٹرائل کے ذریعے ایک آنریبل آدمی کو ذلیل و خوار کرنے کے لیے کوشش اور تگ و دو کر رہے ہیں. اور وہ عمران نیازی نیب گٹھ جوڑ جو ہے وہ ایک بار پھر ابھل کر پوری قوم کے سامنے آ گیا ہے. آج جو سب سے بری بات ہے ڈاکٹر صاحب وہ یہ ہے کہ اس ملک کا, اس قوم کا احتساب سے بالکل ایمان اٹھ گیا ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ احتساب جو ہے یہ صرف ون سائیڈڈ ہے, اور کوئی بھی احتساب جو بے لاگ نہ ہو وہ آخر میں اپنی سینکٹی کھو بیٹھتا ہے, اپنی حمیت اس کی دم توڑ جاتی ہے. اور آپ آج کسی شخص سے جا کے بازار میں پوچھ لیجئے کہ یہ جو احتساب ہو رہا ہے اس کی کیا وقت اور عزت ہے آپ کی نظر میں, وہ خالصتاً آپ کو یہ جواب دے دے گا کہ یہ واحد طریقہ ہے لوگوں کو مروب کر کے دبانے کا اور ان کی زبان بندی کا. یہ عام بات کر رہا ہوں میں یہ اکیلا نہیں کہہ رہا, آپ مائک لے کے چلے جائیے, سڑک پہ جا کے پوچھ لیجئے. تو میرے خیال میں, اور یہ بڑے نقصان کی بات ہے کہ ایک ملک میں ایک صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں تو آیا ہی احتساب کرنے ہوں, یعنی کہ باقی پورا ملک جائے کوہے میں, تباہ ہو جائے ملک, سی پیک بند ہو جائے, آٹا گھی چینی لوگوں کی پہنچ سے باہر ہو جائے, گروتھ ریٹ نیگیٹو میں چلا جائے, فزیکل فائنینشل ڈیفیسٹ کہیں کہ کہیں چلے جائیں, پھر انفلیشن آپ کی 9% پہ چلی جائے, فزیکل ڈیفیسٹ آپ کا 11% پہ چلا جائے. آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں میں نے تو صرف احتساب کرنا ہے. تو بھائی آپ کر لیجئے پھر احتساب ہی ہوگا اور کچھ نہیں ہوگا, پھر یہ ملک نہیں چل سکتا. آپ ہر شخص کو ڈرا کے آپ نے ساری دنیا کی انویسٹمنٹ شائع کر دی. ڈاکٹر صاحب بڑا واضح طریقہ کار ہوتا ہے. کرپشن ہے ایشو بہت بڑا, لیکن سب سے بڑا ایشو نہیں ہے اس ملک کا. میں آپ کے سامنے کہتا ہوں یہ تیسرے چوتھے نمبر کا ایک بڑا ایشو ہے. سب سے بڑا ایشو ہیلتھ, ایجوکیشن, نوکری, روزگار, ہاؤسنگ, یہ ہیں بڑے ایشوز لوگوں کے. ایک آدمی جس کا تعلق ہی نہیں ہے, دکان لگاتا 5,000 روپے کی, اس کا کیا تعلق ہے صاحب سے بھائی؟ اس کو تو 100 روپے کلو چینی مل رہی ہے کلو, اس کو 72 روپے کلو آٹا مل رہا ہے. اس کا مقصد احتساب نہیں ہے بھائی, اس کا مسئلہ اس ملک کو چلانا ہے. اور جن ملک و ممالک میں یہ کام کیا گیا ہے وہاں پہلے پلگ ان کیا جاتا ہے ان لوپ ہولز کو جہاں سے کرپشن ہو رہی ہو, اور فائنینشل ٹولز ڈیولپ کیے جاتے ہیں کہ وہ بلیک منی جس کو پیرلل اور گرے اکانومی کہا جاتا ہے ایک ڈیولپنگ اکانومی میں, اس کو تاکہ سائفن ان کیا جا سکے مین سٹریم اکانومی میں اور اکانومی آگے چل سکے. آپ نے وہ راستہ ہی کاٹ دیا, آپ نے وہ سپلائی لائن کاٹ دی, آپ نے ہاؤسنگ کے پروجیکٹس جتنی سوسائٹیز تھی ان کو بند کر کے لوگوں کو انویسٹمنٹ سے روک دیا. اور اب آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم کچھ نہیں پوچھیں گے, آپ لا کے انویسٹمنٹ کریں. آپ کا کیا پتا کہ کل صبح آپ کو پھر کوئی اور خواب آ جائے اور آپ پھر دوسری طرف چل پڑے. تو لوگوں, people of Pakistan have lost confidence in the current government regime vis-a-vis their financial and economic problems. بزنس مین کا اعتماد اس ملک سے ختم ہو گیا ہے روز کے اس یو ٹرن سے اور احتساب کی اس ظلم و جبر کے ساتھ جو پچھلے 2.5 سال میں روا رکھا جا رہا ہے. لیکن سر احتساب کا ادارہ تو انڈیپینڈنٹ ہے نا, حکومت کا اس میں کیا قصور ہے؟ نہیں, اگر وہ انڈیپینڈنٹ ہوتا تو وہ ان لوگوں کو بھی تو پکڑتا جنہوں نے آج 262% دوائیاں مہنگی کر دی ہیں. ڈاکٹر صاحب
وہ پوچھتا جا کے کہ معلم جبا کا کیا ہوا, وہ پوچھتا کہ پشاور میٹرو جو 30 کروڑ کی بنی تھی اور پھر وہ 1.5 ارب روپے کی بنی ہے, اس کا کیا 150 ارب کی بنی ہے, اس کا کیا بننا بھائی؟ اس سے بھی تو پوچھ لیتا کہ وہ 10-20 1 ارب درخت کہاں لگے ہیں, ہوا میں لگے ہیں, جنت میں لگے ہیں. میرے خیال میں دعائیں کی ہیں انہوں نے, تو وہ دعاؤں کے اثر پہ جنت میں ان کو ایک درخت مل جائے گا. شاید وہ ان درختوں کی بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, معذرت کے ساتھ ڈاکٹر صاحب, کیا نہیں ہو رہا؟ کون کہتا ہے فورن فنڈنگ کا کیس پکڑا جاتا ہے, دنیا کے فورن فنڈنگ کا کیس پکڑا جاتا ہے اور بہت سارے کیسز ہیں. ملک میں کرپشن بڑھ گئی ہے. یس, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ, لیکن حکومت نہیں مانتی نا سر. یہاں مہنگائی بڑھ گئی ہے, بے روزگاری بڑھ گئی ہے, غربت بڑھ گئی ہے, ہر چیز بڑھ گئی ہے, لیکن حکومت کہتی ہے سب چیز صحیح ہے. میں آگے چل کے بات کروں گا جناب. وہ مولانا میں تو پوائنٹ اٹھا رہا ہوں سر. میں حمداللہ صاحب کی طرف آتا ہوں. حمداللہ صاحب, آپ کے لیڈر نے بڑی باتیں کر دی ہیں, میں چاہتا ہوں ذرا سا وہ جملے دہرا دوں. انصاف کے قتل کرنے والوں سے انصاف کی توقع نہیں رکھا جا سکتا. انصاف کے ادارے نہیں ہیں, انتقامی ادارے ہیں. فائلوں کو پھینک دوں گا سامنے آ کر انہوں نے جرات کی تو. اور ہم پاکستان میں ادارے کے غلام نہیں, نہ مغرب کے ہیں, نہ ہم کسی ادارے کے غلام ہیں. احتساب ہم کریں گے, انہی اداروں کا کریں گے, ان حکمرانوں کا کریں گے. کیا کہتے ہیں سر؟ سخت جملے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. میرے خیال میں جو باتیں مولانا صاحب نے کی, انہوں نے چھپ کے نہیں کی اور پردے میں بھی نہیں کی. علل اعلان ببانگ دہل کی. اب کسی نے نوٹس لینا ہے بھی ان کی مرضی, نہیں لینا ہے بھی ان کی مرضی. لیکن ہم ایک فیصلہ کر چکے ہیں. وہ فیصلہ یہ کہ اس انتقامی سیاست کے سامنے نہ بکیں گے, نہ جھکیں گے, نہ باغیں گے. اس کا مقابلہ کریں گے, خواہ جیل کی کوٹری کے اندر سے ہو, پانسی سے ہو, کوڑون سے ہو, گھسیٹنے سے ہو, جہاں سے بھی ہو. ان کا ایسا مقابلہ کریں گے کہ تاریخ یاد رکھے گی. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس پارٹی کا واسطہ پڑا ہے ناچنے والوں سے, باجیوں سے, باجے والوں سے. اس کا واسطہ ہم جیسے لوگوں سے پہلی دفعہ پڑ رہا ہے. یہ کون سی پارٹی ہے سر؟ تاریخ پڑھے ہمارے تاریخ پڑھے نا. پاکستان بننے سے پہلے بھی ہماری تاریخ تھوڑا پڑھے, پاکستان بننے کے بعد بھی تاریخ پہ تھوڑا نظر رکھے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے, میں نہیں کہتا نیب کے بارے میں جسٹس ثاقب نثار کے ریمارک سٹیٹمنٹس, کوسا صاحب کی سٹیٹمنٹس, آج کے چیف جسٹس گلزار صاحب کے سٹیٹمنٹس, سندھ کے ہائی کورٹ کی سٹیٹمنٹس, اور اسی طرح پشاور ہائی کورٹ کے. مجھے یہ بتائیے کہ ایک بھی چیف جسٹس نے اس ادارے کے بارے میں کچھ خوبصورت کلمات کہے ہو تو مجھے بتائیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نہیں کہتا, آپ کے مقدس ادارے عدالت عالیہ اور عظمیٰ کے ذمہ دار لوگ اس ادارے کو بوسیدہ ادارے کہتے ہیں. اس سے سیاسی انتقام کی بو آ رہی ہے وغیرہ وغیرہ. کتنی باتیں میں آپ کو سنا دوں, آپ کے وقت کم ہے, میں تفصیل میں نہیں جا سکتا. لیکن بات یہ ہے کہ جمعیت علماء اسلام کا روز اول سے موقف یہ ہے کہ اس ادارے کو ہم مانتے ہی نہیں ہیں. کیوں؟ یہ ایک آمر ڈکٹیٹر نے جنم دیا ہے, اور اس نے بھی اسی ادارے کو, جیسے کہ میرے بھائی زعیم قادری نے کہا, اسی ادارے کو سیاستدانوں کے خلاف استعمال کیا. مسلم لیگ نون سے مسلم کاپ بنائی, پیپلز پارٹی سے پیٹریاٹ بنائی, ملت پارٹی بنائی گئی وغیرہ, اور آفتاب شیرپاؤ کی پارٹی بنائی گئی. کتنی پارٹیاں بنائی گئی, کتنی میں گن لوں. آج بلوچستان میں ایک باپ پارٹی برسر اقتدار ہے. یہ کس نے بنائی؟ کہتے ہیں کہ ہم سیاست میں مداخلت نہیں کریں گے. جب آپ سیاست میں مداخلت نہیں کریں گے تو ہم ایک بار نہیں 100 بار سلوٹ کریں گے. لیکن یہ بتائیے باپ پارٹی کس نے بنائی؟ وہ کیسے اقتدار میں آئی؟ ان کو سیٹیں کیسے ملی؟ اس کا جواب کون جانا چاہتی ہے؟ میں بلوچستان سے تعلق رکھتا ہوں. پورا صورتحال, تمام تفصیلات مجھے معلوم ہے.
میرے نظروں سے سب کچھ ہوا ہے. آج کیا صورتحال ہے وہاں؟ جام کمال کی حکومت ہے یا ایک 18 اور 20 گریڈ اور 21 گریڈ افسر کی حکومت ہے؟ کس کی حکومت ہے وہاں؟ اس لیے میں کہتا ہوں کہ احتساب کے ادارے میں تو ہمارا موقف یہ ہے اس کے بارے میں. احتساب ادارے جی سر، پہلے میں احتساب ادارے کی بات کر رہا ہوں. احتساب ادارہ پاکستان کا آئین اور قانون، پاکستان کا... ڈاکٹر صاحب جی بولیں. ڈاکٹر صاحب ایک منٹ مجھے دے دیں، پھر آپ جا کے جدھر بھی جاتے ہیں. بات یہ ہے کہ مشرف نے استعمال کیا. آج اس ملک پر جمہوریت کے نام پر مشرف کی روح مسلط ہے. مشرف کی روح مسلط ہے، کیونکہ 12 اکتوبر 99 میں جو کو کی، اس کو کی حمایت سب سے پہلے موجودہ حکمران نے کی، کپتان نے کی، جو اپنے آپ کو وزیر اعظم کہتے ہیں. اس کے ریفرنڈم میں انہوں نے کیا سٹرگل نہیں کیا اس کے لیے، کیونکہ ان کو یہ شے دیا گیا تھا کہ آپ کو اگلا وزیر اعظم بنائیں گے. آج اس مشرف کے کیبنٹ کے تین حصے، تین تہائی لوگ سارے مشرف کے کیبنٹ کے لوگ ہیں. مجھے بتائیے تو وہ نیب استعمال نہ کرے تو کس کو استعمال کریں گے؟ اس لیے میں کہتا ہوں کہ آج اس ملک میں خاموش ماشاء اللہ ہے. آج اس ملک میں یہ ملک نیب گردی کی لپیٹ میں ہے. اگر آپ احتساب کرتے ہیں تو معلوم جبا کرپشن، فارن فنڈنگ کیس، بلین ٹری کیس، BRT بے ضابط گیا، چینی سکینڈل، آٹا سکینڈل، گندم کرپشن، ادویات کرپشن، ہیلی کاپٹر، سلائی مشین، پٹرول چوری، ڈیزل چوری. سر ایک بات کا جواب دیں سر ایک بات کا جواب دیجئے. یہ نیب جس کو آپ نہیں مانگ رہے ہیں، یہ پولیٹیکل سیاسی جماعتوں نے ہی جو ہے، پیپلز پارٹی اور PMLN نے اس کے جو طریقہ کار رکھے ہیں کہ ان کے چیئرمین کو اپوائنٹ کیا جائے گا. وہ 2 سیاسی جماعتیں جو آپ کا حصہ ہیں. اور دوسرا، نیب کو اختیار ہے نوٹس بھیجنے کا بھی، اور نیب کو اختیار ہے مولانا فضل الرحمان کو گرفتار کرنے کا بھی. اگر وہ یہ سمجھتے ہوں گے، کیونکہ ان کے پاس قوانین کا بڑا اختیار ہے، کیا کہیں گے؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، یہ APC کے بعد کیوں ہوا؟ جب APC کا اعلامیہ آیا تو نیب کو مولانا فضل الرحمان صاحب یاد آ گیا، نوٹس یاد آ گئی. 2 سال نیب کیا کر رہی تھی؟ مشرف کے زمانے سے کیا کر رہی تھی؟ یہ زمینیں کب سے ہے جو وہ پلاٹس کی بات کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ کی بات کرتے ہیں؟ یہ کب سے ہے؟ اس وقت سے لے کر آج تک نیب نشے میں تھا، شہد کی بوتل کی نشے میں، بنگ کی نشے میں. حالت یہ بنگ میں تھے، وہ کیا تھا؟ وہ یا کوکین تھا؟ کس کی نشہ تھا؟ جب APC ہوئی، نواز شریف کی تقریر ہوئی، پوری لیڈرشپ وہاں بیٹھ گئی، ایک اعلامیہ سامنے آ گیا، اس کے فوراً بعد مولانا کے خلاف یہ باتیں اور نوٹس دیا جا رہا ہے. آج ایک بیچارے کو موسیٰ خان کو گرفتار کیا گیا. کیوں گرفتار کیا؟ وہ تو آپ کے پاس آ رہے تھے، سوال نامے کا جواب دے رہے تھے، آپ نے راستے میں اس کو اٹھا کے بند کر دیا. کیا کسی ملک میں اس طرح ہوتا ہے؟ ڈاکٹر صاحب میں آپ کو کہوں، کل مجھے PTI کی ایک MNA نے کہا، خدا کی قسم میں حلفاً کہتا ہوں، مجھے PTI کی ایک MNA نے کہا، ایک اینکر کے سامنے کہا کہ جو بولے گا وہ اندر جائے گا، جو حکومت کی خلاف ورزی کرے گا، حکومت کے خلاف بولے گا، وہ جائے گا. وہ خواہ صحافی ہو، وہ خواہ سیاسی ہو، وہ لکھاری ہو، وہ دانشور ہو، وہ جو بھی ہو، وہ جیل کی کوٹری میں جائے گا. تو کیا مولانا فضل الرحمان صاحب بھی جائیں گے؟ کیونکہ وہ تو بول رہے ہیں. کیا مولانا فضل الرحمان صاحب بھی اندر جائیں گے؟ دیکھیں، مولانا صاحب پہلے بھی جیل جا چکے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ مولانا صاحب پہلے جیل نہیں جائیں گے. سیاستدان جب سیاست کریں گے تو وہ ڈر کی سیاست، وہ ڈریں گے نہیں، وہ خوف زدہ نہیں ہوں گے، وہ مرعوب نہیں ہوں گے، وہ جیل کی کوٹڑی سے نہیں ڈریں گے، وہ پانسی سے نہیں ڈریں گے، وہ پتھر سے نہیں ڈریں گے، وہ گولی سے نہیں ڈریں گے. ہر چیز کا مقابلہ کریں گے. تو آپ اپنے لیڈر کو جیل جانے دیں گے؟ یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ آپ اپنے لیڈر کو جیل جانے دیں گے. دیکھیے یہ میں وقت سے پہلے بات نہیں کرتا ہوں، پھر آپ دیکھیں گے کہ اس ملک میں دمادمست کلندر ہوگا. ٹھیک ہے، میں آگے بات کروں گا سر. میں آپ کی طرف آتا ہوں. ٹھیک ہے سر، میں ذرا سا حکومت کے ریپرزنٹیٹیو شوکت بسرا سے ہی بات کروں. بڑا سخت بیان دیا ہے. اور یہ کیا بات ہے سر؟ APC کے فوراً بعد
مولانا فضل الرحمان پہ نیب صاحب کا نوٹس، وہ نوٹس بھی سامنے نظر نہیں آ رہا، صحیح کہہ رہے ہیں لیکن خبر ہے. اور نیب کو حکومت کے ساتھ گٹھ جوڑ کیوں کہا جاتا ہے سر؟ کیا وجہ؟ ڈاکٹر صاحب وہ کہتے ہیں نا بڑی دیر کی مہربان آتے آتے. میں توقع کروں گا اتنا ٹائم مجھے آپ ضرور دیں گے. ضرور دیا دوں گا سر. اچھا دیکھیں، اداروں کے اندر اچھے برے لوگ ہر ادارے کے اندر موجود ہیں. کہتے ہیں آپ کسی ادارے کو اٹھا کر دیکھ لیں. میں نہیں کہتا کہ ادارے پاک پوتر ہیں یا سب لوگ فرشتے ہیں، اچھے برے لوگ ہر جگہ پر موجود ہیں. لیکن یہ ابھی میں گفتگو سن رہا تھا، آج مولانا صاحب کی میں نے باتیں سنی، جس طرح دو مولانا ہیں سر، پہلے والے کی دوسرے جس طرح ابھی حمداللہ صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب کی، باقی دوستوں، جو گھبراہٹ ہے، جو پریشانی ہے، جو بکھلاہٹ ہے، جو غصہ ہے، کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے. ڈاکٹر صاحب بڑا سیدھا سا کام ہے نا، آپ کو نوٹس آیا اور اس کا طریقہ کار ہوتا ہے، اور یہ نیب وہ نیب ہے جو مولانا فضل الرحمان صاحب کو، نون لیگ کو، پیپلز پارٹی کو، جتنی اس وقت جو اپوزیشن ہے ان سب کو بہت اچھی لگتی تھی جب یہ لوگ 2008 سے لے کر 2018 تک اقتدار میں تھی. ابھی پرویز مشرف کا بڑا غصہ نکال رہے تھے، مولانا صاحب پرویز مشرف کے ساتھ نہیں تھے کیا؟ ان کی حکومتوں کو انہوں نے انجوائے نہیں کیا؟ اچھا تھوڑا سا آگے چلتے ہیں. اب اس وقت چیئرمین نیب ان پارٹیوں کا لگایا ہوا، 99.9% کیسز ان کے ادوار کے بنائے ہوئے. جب یہ زیادہ دور نہیں نا، 2 سال پہلے چلے جائے نا، میں بھی پیپلز پارٹی میں تھا، علی بابا 40 چور، پٹا ڈالنا ہے، پیٹ پھاڑنا ہے. اچھا اس وقت چونکہ نیب اگر ان کو پوچھ نہیں رہا تھا تو نیب اچھا تھا. میں مولانا صاحب سے صرف ایک بات کرتا ہوں، اگر مولانا صاحب نے کچھ یہ کہتے ہیں نا ABC کے بعد بلایا ہے، یہ طریقہ کار نہیں ہے. میں ایک وکیل بھی ہوں ڈاکٹر صاحب. سب سے پہلے جب کوئی اپلیکیشن آتی ہے اس کے تمام شواہد اور ثبوت اکٹھے کیے جاتے ہیں. اگر وہ مطمئن نہیں کر پاتے تو اس کے بعد نوٹس سرو ہوتا ہے، انکوائری اپروو ہونے کے بعد. نوٹس تو سرو ہی نہیں ہوا سر. سنیں وہ کہہ رہے ہیں نوٹس ہوا ہے ہمیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ نیوز سنا ہے، پریس ریلیز ہے. اچھا نوٹس نہیں ملا ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں اگر نوٹس آیا ہے تو کہ جی ہمیں بلایا گیا ہے، یہ کہہ رہے ہیں نا وہ. اچھا فار دی سیک آف آرگومنٹس، اگر آپ نے کرپشن نہیں کی، لوٹ مار نہیں کی، کک بیکس نہیں لیے، آپ کے اثاثے آپ کی انکم سے زیادہ نہیں ہے، تو میں ایک مشورہ دیتا ہوں، یہاں مولا جٹ اور نوری نات نہ بنے. کس کو؟ تمام ان لوگوں کو جس کو یہ کہتے. میں پھر کہتا ہوں کہ نیب نے، میں خود نیب پہ گرم ہوں، اس لیے کہ نیب کو چونکہ انہوں نے جو پراسیکیوشن ہے نا اس کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، ان کو اپنے اندر اچھے IOs لگانے کی ضرورت ہے، اور احتساب کے قوانین کو ہمیں خود ایک کمیٹی بنائیے، آئیں اس کے اوپر کام کریں. لیکن ایک مشورہ دوں گا ان سب کو میں، اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں وکٹمائز کیا جا رہا ہے، ہمیں پولیٹیکلی ہراساں کیا جا رہا ہے، تو کل سپریم کورٹ چلے جائیں نا، وہاں جہاں کہتے ہیں کہ حق اور سچ کی فتح ہوتی ہے، سپریم کورٹ میں جا کے ایک اپلیکیشن ڈال دیں اور کہیں جی کہ مجھے نیب جو ہے وکٹمائز کر رہا ہے حکومت کے کہنے پہ، ہم نے APC کی تھی تو اس لیے. اور ریکویسٹ کیا کریں کہ ایک GIT بنائیں جس میں کون بنائے گا GIT سر؟ سپریم کورٹ. اچھا نہیں بنی تھی میاں نواز شریف. سنیں ڈاکٹر صاحب ایک منٹ دے دیں مجھے. اگر مجھے ڈر نہیں ہے کہ میں نے کرپشن نہیں کی، لوٹ مار نہیں کی، میں نے مال نہیں کمایا، میں نے یہ جو اربوں روپیہ آ گیا ہے بیک گراؤنڈ میں کہاں سے چلا، تو کس چیز کا ڈر ہے؟ جائیں سپریم کورٹ میں جا کے کہیں چیف جسٹس صاحب یہ میرے سے زیادتی کرنا چاہتے ہیں، مجھے گرفتار کرنا چاہتے ہیں، GIT بنا دیں. GIT میں تمام اداروں کے لوگ ہوں، جس میں نیب، FIA، ISI، FIA سب کے ڈالیں، اور ایک ریکویسٹ ساتھ اور بھی ڈال دیں کہ سر اس کو لائیو ٹیلی وائز کر دیں، اور وہ جو GIT ہے میں جب اس کے سامنے پیش ہوں اس کی کاروائی پوری قوم دیکھے. تو مجھے بتائیے ڈاکٹر صاحب، لیکن ایک موقع دیں مجھے ایک موقع دیں سر. دیکھیں نیب ایک ادارہ ہے جس نے 2 سال کے اندر اپوزیشن کے میجر لوگوں کی انکوائری، ریفرنس، انویسٹیگیشن کے دوران گرفتار بھی کیا ہے نا. ایک آدمی کو بھی جرم ثابت نہیں ہوا ہے 2 سال میں سر. سوال آپ جو کہہ رہے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ عدالتیں ان کو بیل دے رہی ہیں، نیب کے لیے یہ بڑا سوال ہے. اور تیسرا یہ ہے کہ آپ حکومت ہیں سر، اگر آپ کہتے ہیں یہ چور ہیں، یہ ڈاکو ہیں، یہ لوٹیرے ہیں، تو سر آپ حکومت ہیں، آپ ان کو پکڑتے کیوں نہیں ہیں؟ ان کو عدالتوں کے ذریعے سزا کیوں نہیں دلواتے؟ ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ، میں یہ سب بہت امپورٹنٹ کوسچن کیا آپ نے. میں
آپ کی بات سے یہ ایگری کرتا ہوں کہ ہمیں جوڈیشل ریفارمز کی ضرورت ہے. یہاں پہ قاتل، ڈاکو، چور، جتنا جس کے پاس پیسہ ہے، جو جتنا طاقتور ہے، پرائم منسٹر کیا کہتے ہیں کہ جو مافیاز ہیں ان کے لیے نہ کوئی قانون ہے، نہ عدالت ہے، نہ کوئی ادارہ ہے، وہاں سے جا کے چھوٹ جاتے ہیں. تو ان کا مطلب ہمارا انصاف کا نظام، انصاف کا نظام ہمارا سوالیہ ہے. ڈاکٹر صاحب بالکل آپ یہ کہہ رہے ہیں. میں آپ کو کہہ رہا ہوں میری گزارش اس کے لیے حل کیا ہے. نہیں، انصاف کا کیوں نظام کہتے ہیں پولیس ریفارمز ہونی چاہیے؟ کیوں کہہ رہے ہیں جوڈیشل ریفارمز ہونی چاہیے؟ ہر جگہ پہ ریفارمز ہونی چاہیے. میں ایک منٹ زعیم بھائی، ایک منٹ ذرا، چونکہ آپ نے ٹاپک کا تھا، میں آج سن رہا تھا کس طرح مولانا اسی لیے ادارے نہیں بن سکے. جب آپ اداروں کو اپنا زر خرید غلام بنا لے، اداروں کو گھر کی لونڈی بنانا چاہیں، اگر آپ کو کوئی عدالت بلائے آپ اس پہ حملہ کر دیں، اگر آپ کو کوئی عدالت بلائے کہ یہ بغض کے مارے ہوئے 5 جج، آپ یہ کہیں کہ یہ کون ہوتے ہیں پوچھنے والے. اور خاص طور پہ نون لیگ کا، میں ابھی زعیم بھائی کہہ رہے تھے، عدالتوں سے پہ حملوں سے لے کر افواج پاکستان کو بدنام کرنے تک، یعنی کہ میٹھا میٹھا حق. یہ میرا اگلا کوئسچن ہے، میں پوچھوں گا. سنیں، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ میاں صاحب کے خلاف چیزیں پروو ہوئی اور ان کو سزا ہوئی. اسی طرح کس بات پہ سزا ہوئی ان کو؟ ان کو سزا تو آپ نے اقامہ پہ دیا نا سر، کوئی چیز پروف نہیں ہوئی. آپ دو کسوں کو الگ مکس کر رہے ہیں. نہیں سر، سر نہیں، میں اور بات کر رہا ہوں. کوئی اور ثبوت ہے سر میں اور کوئی کرپشن کا آپ نے پکڑا؟ ایک منٹ دے دیں سر. وہ سزا ہوئی ہے ان کو، اقامہ پہ بالکل ہوئی ہے نا. یہ کرپشن، کرپشن پہ کہاں سزا ہوئی ہے سر؟ پاناما پہ سزا ہوئی ہے سر. 2 سال گزر گئے سر، نہ زرداری صاحب کو، نہ نواز شریف صاحب کو، نہ سعد رفیق صاحب کو، نہ رضا ثناء اللہ کو، کسی کو. اچھا مجھے بتائیے، میں آگے چلتا ہوں. عدالتوں کا کام حکومت نے تو نہیں کرنا. نہیں سر، حکومت تو کرے نا. اچھا کیس بنا کے تو دے، عدالت سزا دیں گے تو کون بنائے گا؟ میں بتاتا ہوں. سوری سر، نہیں بنانا. نہیں سر، حکومت کا کام ہے. حکومت کے نیچے ادارے ہیں. ایف آئی اے ہے سر. یا رک جائیں سر، ایف آئی اے آپ کی ہے. نہیں سر، نہیں، میری بات سن لیں. ہوتا یہی دیکھیں، نہیں ایف آئی اے آپ کے انڈر آتی ہے نہیں آتی؟ لیکن یہ ایف آئی اے کو ڈومین نہیں ہے. تو یہ نیب کرے گی. سر میری گزارش سن، نیب کرے گی. نیب کرے گی تو کیوں نہیں کیا نیب؟ میں بتاتا ہوں. تو یہی تو وہ سوال کر رہے ہیں. نیب نے کیوں نہیں کیا؟ سنیں نا، نیب نے تمام ثبوت بنانے کے بعد کہاں ہے ریفرنس؟ تو عدالتوں میں بھیجے. اچھا عدالتوں گئے ہیں تو اس کے بعد بیل ہو رہی ہے. اچھا بیل ہو رہی ہے؟ بیل تو قاتل کی بھی ہو جاتی ہے. نہیں تو کیوں؟ سنیے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عدالت یہ سمجھتی ہے کہ یہ جو ریفرنس ہے یہ صحیح نہیں ہے. یہی ہے سر. یا تو آپ چیلنج کریں، مجھے بتائیے. یا تو آپ چیلنج. میں چیلنج کرتا ہوں کہ یہ غلط ہے. سر سنیے، اگر ایک قاتل کو ضمانت مل سکتی ہے جس کی سزائے موت ہے، عدالت اپنی نہیں. سر سنیے میری بات سنیے، سمجھیے گا. آپ پروف نہیں کر رہے ہیں. اس کے بعد اسی قاتل کو سزائے موت ہوتی ہے جس کو ضمانت ملی ہوتی ہے. نہیں، میں سوال یہ کر رہا ہوں کہ اگر وہ ادارے ریفرنسز بنا کر عدالت میں لے جاتے ہیں اور وہاں کیس ثابت نہیں کرتے ہیں اور عدالت اگر ان کو بری کرتی ہے تو پھر سر انصاف کا تقاضا تو یہ ہے کہ وہ مظلوم ہے. میں ایک چھوٹا سا بریک لیتا ہوں، پھر واپس آتا ہوں. ایک چھوٹا سا بریک. ویلکم بیک. میں زیم قادری صاحب ایک اہم کوئسچن لے کے آ رہا ہوں. موجودہ اس 2 سال میں ادارے کو سیاست میں گھسیٹا جا رہا ہے اور ادارے کو متنازع بنایا جا رہا ہے. کون ذمہ دار ہیں سر؟ 4 منٹ ہے سر آپ کے پاس. یقیناً ڈاکٹر صاحب، جی ہاں دیکھیں، جس دن سے امپائر کی انگلی کا ذکر کیا گیا اس دھرنے میں، تو ایک پیغام عمران خان صاحب کی طرف دینے کی کوشش کی گئی اور وہ بڑا لاؤڈ اینڈ کلیئر تھا. میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ اتنا سینسٹیو ایشو ہے کہ جہاں ادارے اور سویلین لوگ جو ہیں وہ اگر کسی قسم کے ٹکراؤ، تو میں نہیں کہوں گا، اگر وہ ڈس ایگریمنٹ پر بھی آ جائیں تو ملک اور قوم کے وہ نیشنل کنسنسس کے ایشوز جو ہیں وہ بالکل آؤٹ آف دا فوکس ہو جاتے ہیں. آپ یاد کیجئے جس دن اس امپائر کی انگلی کا ذکر کیا گیا اور ببانگے دھل کیا گیا اور اتنی زور سے کیا گیا کہ پوری قوم کو یہ پیغام دیا گیا کہ آج ادارے نے ان کو سپورٹ کر دیا اور وہ 2 دن بعد اس حکومت کو ہٹا کر عمران خان صاحب کو لے آئیں گے. لیکن جب وہ خود ملنے گئے وہاں اور پتہ لگا کہ ادارے کا دور دور تک اس بات سے کوئی تعلق نہیں تھا اور وہ صرف اپنی ذات سے ہی جو تھی وہ یہ گفتگو کر رہے تھے، اور اس سے بڑی اور کیا بات ہو سکتی ہے کہ آپ ایسے ادارے پر جو یقیناً سالمیت کا ضامن ہے یہ الزام لگا دیں کہ وہ ایک سیاسی جماعت کو آؤٹ رائٹ سپورٹ کر رہا ہے، جبکہ آپ خود اگر آپ فیس بک پہ جائیں تو جو گفتگو عمران خان صاحب کرتے رہے ہیں پچھلے ادوار میں اداروں کے بارے میں، وہ پاکستان کی تاریخ میں کسی اور سیاستدان نے نہیں کی ہے. بہرحال فبہا. لیکن میرا مسئلہ کچھ اور ہے ڈاکٹر صاحب.
میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس کنفنٹریشن یا اس سسٹم سے نہ صرف فیڈریشن کو شدید جو ہے خطرات لاحق ہیں، بلکہ اس ملک میں ہونے والے نیشنل کنسنسس کے ان معاملات پر بھی بہت سی انگلیاں اٹھ جائیں گی، اور پوری انٹرنیشنل ورلڈ جو ہے وہ تذبذب کا شکار ہو جائے گی کہ اس ملک میں اسٹیبلش، پوری دنیا میں اب آپ امریکہ چلے جائیں، جرمنی، جاپان چلے جائیں، تو اسٹیبلشمنٹ اور سیاستدان ایک دوسرے مل کر کنسنسس کے ساتھ فیصلے کرتے ہیں، اور تبھی وہ ملک جو ہے وہ کامیاب ہے۔ لیکن اگر یہ پیغام جو حکومت خاص طور پہ پوری پاکستان میں لوگوں کو دینا چاہ رہی ہے کہ ہم نے تو کچھ نہیں کیا، اور سب سے بڑی بات، ہم نے تو کچھ نہیں کیا، ہم کر بھی کچھ نہیں سکتے، ہم نے اس ملک کی معیشت تباہ کر دی، معاشرت تباہ کر دی، ہم نے اس ملک میں نوکریاں جو تھیں وہ ختم کر دی، 2-2.5-3 کروڑ لوگ جو ہیں وہ خطۂ غربت سے نیچے چلے گئے، ہم نے لوگوں کو بھوکا مار دیا، ہم نے لوگوں کے لیے کچھ نہیں کیا، لیکن ہمارے مسائل ٹھیک ہے، ہم تو حکومت کریں گے کیونکہ ادارے ہمارے ساتھ ہیں۔ اب میں نہیں سمجھتا کہ کیا ادارے جو ہیں وہ اس طرح کے اس نوشن کو کسی قسم کی تقویت دینے کے لیے تیار ہیں، تو میں واضح طور پر کہتا ہوں کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں عمران خان صاحب روز۔ اگر یہ بات میرے اور آپ کے درمیان ہے ڈاکٹر صاحب کہ اس ملک کا معاشی طور پر بیڑا غرق ہو گیا ہے، تو یہ اس بات کا ادراک اس ملک کے اداروں کو بھی ہے اور ہونا چاہیے، کیونکہ وہ بھی اس ملک کا حصہ ہیں، ان کو علم ہے کہ اس ملک کے حالات کو کس طرح ٹھیک کرنا ہے۔ تو اگر تو یہ نوشن آپ نے کامیاب کروانا ہے تو پھر میری معذرت ہے، پھر یہ ملک جو ہے یہ ان مشکلات سے کا شکار ہو جائے گا، اور ڈائلاگ ہی وہ واحد حل ہے جس پہ مل کر آپ نیشنل ایشوز پر نیشنل کنسنسس کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، میں آتا ہوں جناب حمداللہ صاحب، افواج پاکستان یا ادارہ جو ہوتا ہے وہ آئین اور قانون کے تحت ہر حکومت کے تابع ہوتا ہے، لیکن مولانا صاحب بہت زیادہ اس پر فوکس کرتے ہیں اداروں کے اوپر، کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو افواج پاکستان مولانا صاحب ہو یا جمعیت علماء اسلام کی صف دوئم کی قیادت ہو یا ہم جیسے لوگ ورکر ہو، ہم افواج پاکستان کے ادارے کو ایک مقدس ادارہ سمجھتے ہیں، اس کا احترام کرتے ہیں، اس کی عزت کرتے ہیں، کیونکہ وہ چاروں طرف آپ کی سرحدات کے محافظ اور چوکیدار ہوتے ہیں۔ وہ ملک کے اندر ملک کا دشمن ہو یا ملک کے باؤنڈری پر ہو، وہ تن دن جان کے ساتھ وہ دشمن کے خلاف کڑے ہیں، اپنے جان قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ اس کو تو سلام کرنا چاہیے اور ہم سلام بھی کرتے ہیں، لیکن اختلاف کہاں آتا ہے؟ اختلاف ادھر آتا ہے جب وہ ادارہ جس کی ذمہ داری آئین کے مطابق کچھ ہے، آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے اس کے تقاضے کچھ ہے، لیکن جب وہ سیاسی امور میں مداخلت کرتے ہیں، سیاسی امور میں آتے ہیں، دخیل ہوتے ہیں، پھر وہاں اختلاف پیدا ہو جاتا ہے۔ لہٰذا پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں جو سیاستدان ہیں، پارلیمنٹ ایک ادارہ ہے، سیاستدان اس پارلیمنٹ کا حصہ ہے، وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس پارلیمنٹ نے 73 کا آئین بنایا ہے، اس نے پارلیمنٹ کے لیے بھی اختیار کے حوالے سے کچھ حدود رکھیں، ایگزیکٹو کے لیے بھی رکھیں، عدالت کے لیے بھی رکھیں، اور ہمارے محترم مقدس ادارہ فوج کے لیے بھی رکھیں۔ لیکن اگر ایک دوسرے میں دخیل ہو جائے، خواہ عدلیہ پارلیمنٹ کے امور میں دخیل ہو، یا پارلیمنٹ عدلیہ کے امور میں دخیل ہو، یا پارلیمنٹ فوجی ادارے میں دخیل ہو، یا فوج کا ادارہ پارلیمنٹ میں دخیل ہو، ادھر پھر تصادم پیدا ہو جاتا ہے، ادھر ٹکراؤ پیدا ہو جاتا ہے، ادھر آپ کا پورا سسٹم درہم برہم ہو جاتا ہے، ادھر آپ کا نظام تباہ ہو جاتا ہے، آپ کی سسٹم کو نقصان پہنچتا ہے، آپ کی سالمیت، آپ کی وحدت کو نقصان پہنچتا ہے، یہاں سے نقصان ہوتا ہے۔ لیکن بدقسمتی سے ہم تاریخ آپ دیکھیں 47 سے لے کر آج تک، جنرل ایوب بھی آپ کے سامنے، جنرل یحییٰ بھی آپ کے سامنے، جنرل ضیاء الحق صاحب بھی آپ کے سامنے، جنرل مشرف صاحب بھی آپ کے سامنے، کبھی پردے، کبھی پس پردہ، کبھی سکرین پر، دونوں صورتوں میں دخیل رہی ہے۔ اس لیے ہم اس مائنڈ سیٹ، اس ذہنیت کے بارے میں تحفظات، خدشات، وقار کے ساتھ، احترام کے ساتھ، عزت کے ساتھ کہتے ہیں، اظہار کرتے ہیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں صاحب، سر ٹائم بالکل کم ہے، یہ تو عمران خان کہتے ہیں کہ فوج میرے ساتھ کھڑی ہے، فوج تو کہتی ہے میں آئین اور قانون کے مطابق کام کرتا ہوں۔ مختصر سی بات کرتا ہوں، مختصر سی
مجھے بتائیے جب ایک آدمی امریکہ میں بیٹھ کر بین الاقوامی پلیٹ فارم پر بیٹھ کر ملک کا وزیر اعظم ہوتے ہوئے وہ یہ کہے کہ پاکستان کے ISI نے القاعدہ اور طالبان کو ٹریننگ دی ہے، وہ ایران میں بیٹھ کر یہ کہے کہ پاکستان کی سرزمین دہشت گردی کے حوالے سے ایران کے خلاف استعمال ہو رہے، وہ یہ کہے ایک آدمی، اور اس کی ماضی کی جو گفتگو ہے وہ آپ انڈیا میں ان کی دیکھیں، انہوں نے کیا کہا، ادھر پاکستان میں بیٹھ کے انہوں نے کیا کہا، یہ تمام باتیں سر اس کے باوجود وہ وزیر اعظم بن گئے، سر وزیر اعظم میں ایک پنڈی کا جس کو شیخ رشید کہا جاتا ہے، 2 دن سے وہ چمچے کا کردار ادا کرتے ہوئے کبھی فیصل آباد میں، کبھی اسلام آباد میں، کبھی لاہور میں ڈگڈگی بجاتے ہیں۔ سر یہ حکومت ادارے کو گھسیٹ رہی ہے نا، حکومت ادارے کو گھسیٹ رہی ہے، اس میں ادارے کا کیا قصور ہے؟ حکومت ادارے کو ملائم کر رہی ہے نا، متنازع بنا رہی ہے نا، یہ شیخ رشید صاحب بنا رہے ہیں نا متنازع، عمران خان صاحب بنا رہے ہیں، انفارمیشن منسٹر بنا رہے ہیں، یا ان کے اور وزراء بنا رہے ہیں۔ جی جناب، میں یہ حکومت کے اوپر بہت بڑا الزام ہے کہ ادارے کو سیاست میں گھسیٹ رہی ہے۔ سر ڈاکٹر صاحب وفاقی وزیر ہے، وہ ادارے ایک منٹ مولانا صاحب اندازہ یہ کریں میرے ہاتھوں کے تراشے ہوئے صنم آج بت خانوں میں خدا بنے بیٹھ گئے، یعنی کہ کوئی وہ خواجہ اسد کہتے ہیں نا، کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے۔ جس دن انہوں نے کیا اے پی سی میں سب سے اگلے دن کیا ہیڈ لگائی بھارت نے کہ متحدہ اپوزیشن نے پاکستان پر حملہ کر دیا۔ ایک منٹ پلیز ڈونٹ انٹرپٹ، میں نے آپ لوگوں کو انٹرپٹ نہیں کیا۔ آپ اندازہ یہ کریں پاکستان کی تاریخ، میں نے آپ بات کرنے دیجئے مجھے، آپ مجھے بات کرنے دیجئے۔ یہ وہ لوگ ہیں، میں پھر کہہ رہا ہوں، آپ نے یہ کیوں کہا؟ یہ آپ فون کر رہے ہیں، کس کو سنا رہے ہیں؟ آپ نے اپنی ٹرن پہ بولے، میں نے آپ کو انٹرپٹ نہیں کیا۔ پلیز ڈاکٹر صاحب، میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں ان لوگوں سے، یہ فوج اس وقت بہت اچھی تھی جب جنرل ضیاء اللہ کی یہ روحانی اولاد بنے ہوئے تھے، یہ فوج اس وقت بہت اچھی تھی جب وہ کہتا تھا کہ یہ میرے باپ اور میری اولاد ہے، یہ فوج اس وقت بہت اچھی تھی جب IJ بنائی گئی تھی۔ یہ ایجنڈا کس کا ایجنڈا ہے؟ ہماری فوج پاکستان، دیکھیں یہ پاکستان کو جس ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں، میں کھل کر بات کرتا ہوں، یہ ایجنڈا پاکستان کا ایجنڈا نہیں ہے، یہ ملک دشمن یہ ہے، پاکستان کا ایجنڈا نہیں، یہ ملک دشمن ہے۔ جو ہماری افواج پاکستان کے خلاف زہر اگلے گا، جو گندی زبان استعمال کرے گا۔ عمران خان نے بھی تو بہت کچھ بولا، عمران خان نے بھی بہت کچھ بولا، دیکھیں بات سنیں، بہت سخت بولا، لیڈر آف اپوزیشن میں بولا۔ سیاسی بات، ایک ہے یہ سیاسی نہیں ہے سر، میری دوبارہ سن لیں، بڑے خطرناک الزامات ہیں سر۔ سنیں نا ڈاکٹر صاحب، آپ وہ کہتے ہیں کہ کیا زبیر احمد سر صاحب، جس نے بھی فوج کے خلاف بولا ہے وہ غدار ہے۔ سنیے آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں جس نے بھی فوج کے خلاف، یہ جملہ بڑا امپورٹنٹ ہے، اگر جس نے بھی فوج کے خلاف بولا ہے وہ ملک دشمن ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ ان کو انٹرپٹ نہیں کرتے، مجھے انٹرپٹ چلے نہیں سر، کیا زبیر احمد صاحب نشانے حیدر کا وہ ڈیزائن چینج کروانے گئے تھے وہاں پہ؟ کیا وہاں پر وہ پولیو کی ٹیکہ لگوانے گئے تھے وہاں پہ؟ کیا لینے گئے تھے وہاں پہ؟ ملنے گئے جب نہیں جی نہیں ملنے نہیں گئے تھے، جب آپ بلیک میل نہیں کر سکے، جب آپ ڈیل نہیں لے سکے، جب آپ NRO نہیں لے سکے، جب آپ مقدمہ ختم نہیں کروا سکے، یہ کیا تماشا ہے کہ آج وہی فوج، میں پھر کہہ رہا ہوں، ہم اپنے نوجوانوں کی لاشیں اٹھا رہے ہیں، ہم اپنے بارڈر پہ وہ بھارت جو دن رات پاکستان کو توڑنے کی کوشش کر رہا ہے، وہاں ان کے لوگ ہمارے شہید ہو رہے ہیں بچے، ان لوگوں کو کیا پڑا ہے؟ بات صرف یہ ہے ڈاکٹر صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ یہ لوگ اس وقت ٹائمنگ میں، میں آپ کو پھر کہہ رہا ہوں، یہ میرے ساؤنڈ ریکارڈ پہ رکھیے گا، یہ لوگ اس وقت افواج پاکستان کے خلاف، آپ بات کیا کر رہے ہیں؟ عمران خان سے ہماری لڑائی نہیں ہے، کوئی نہیں کر کس سے لڑائی ہے ہماری؟ جن کو لے کر